بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یہ آپ کے ہاتھوں میں جو کتاب ہے آ جائے گا انشاءاللہ، اس کا نام ہے تہذیب الموافقات۔ یہ الموافقات نہیں ہے، اس کی تہذیب ہے۔ امام شاطبی کی کتاب الموافقات، اس کا ہم نے کچھ آپ کو تعارف کروا دیا تھا۔ یہ کتاب خاصی مفصل اور کافی اس میں اضافی اشیاء تھیں جن کو تہذیبی شکل میں اور تعلیق کے ساتھ پیش کیا محمد بن حسین الجیزانی۔ یہ سعودیہ کے کوئی محقق ہیں، دکتور ہیں، انہوں نے اس کی یہ تہذیب اور اس پر تعلیق کی ہے۔ یہ کتاب الموافقات کی تہذیب ہے، تلخیص نہیں ہے۔ تہذیب اور تلخیص میں فرق جانتے ہیں آپ لوگ؟ تہذیب کیا ہوتی ہے؟ کانٹ چھانٹ، یعنی اضافی عبارات کو حذف کر کے کتاب کی اصل عبارت کو برقرار رکھا گیا، اسی نظم، اسی ترتیب اور مصنف ہی کی عبارتوں کو کانٹ چھانٹ کے بعد پیش کیا گیا۔ اضافی عبارتیں نکال دی گئیں، زیادہ مشکل، پیچیدہ اور تکلف پر مبنی عبارات کو نکالا گیا اور تھوڑی سی یعنی تہذیبی شکل دے دی گئی کہ منظم کر دیا گیا۔ یہ تہذیب ہوتی ہے۔ اور تلخیص ہوتی ہے کہ اپنے الفاظ میں کسی چیز کا خلاصہ پیش کر دینا۔ تلخیص میں مصنف کی یا اصل عبارت کا التزام نہیں کیا جاتا، اس میں اپنے الفاظ میں کچھ خلاصہ وغیرہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تہذیب ہے کتاب الموافقات کی۔ اب کہہ لیں کہ یہ چوتھا حصہ ہے کتاب الموافقات کا، چوتھا حصہ ہے، ایک چوتھائی ہے، اور وہ اس سے 3 گنا بڑی ہے کتاب۔ تو کافی مفصل تھی کتاب، تو تاکہ پڑھنے کے قابل ہو جائے اور اس سے استفادہ آسان ہو جائے، اس لیے اس کو تہذیبی شکل میں پیش کیا گیا۔ یہ تہذیب کا مقدمہ ہم پڑھ لیتے ہیں، باقی امام شاطبی نے جو مقدمہ لکھا وہ بعد میں آ رہا ہے۔ ان کا مقدمہ وہی ہے جو انہوں نے علوم و فنون کے تعارف میں پیش کیا، وہ بعد میں انشاءاللہ اس کا ہم آغاز کریں گے۔ کتاب الموافقات پر مصنف یہ مہذب امام محمد بن حسین الجیزانی نے جو کام کیا ہے، یہ شروع میں موجود ہے، پہلے صفحے پہ 5 نمبر صفحہ ہے۔ اب دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس ہیں کتابیں، تھوڑا اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد، فہذا تہذیب واختصار لکتاب الموافقات للامام ابی اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ۔ تو جیزانی نے کہا کہ یہ تہذیب اور اختصار ہے امام ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ کی کتاب الموافقات کا۔ حافظت فیہ علی نص کلام الشاطبی، نص بمعنی عبارت، جس میں میں نے امام شاطبی کے کلام اور ان کی عبارت کا خیال رکھا ہے، یعنی جیسے موافقات میں عبارت تھی بعینہ ہی وہی عبارت نقل کی ہے، دون تغییر ولا تبدیل، عبارتوں کو تبدیل نہیں کیا، ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔ استابعت الاصل فی اللفظ والمعنی، اس لیے کہ میں نے اصل کتاب ہی کی مطابقت کی ہے، اسی کے مطابق اس کو تہذیبی شکل میں لکھا ہے، الفاظ اور معنی میں یعنی اصل کتاب کے ساتھ میں چلا ہوں۔ ووافقتہ فی الترتیب والمبنی، ترتیب میں اور کتاب کی بناوٹ میں نے اصل کتاب ہی کی موافقت کی ہے، اصل ترتیب میں اور کتاب کی عبارات میں اس کے نظم اور سیاق کے مطابق ہی میں نے یہ یعنی مہذب کی ہے کتاب۔ اس میں امام شاطبی کی عبارات کو بدلا نہیں گیا اور نہ ہی ان کی ترتیب کو بدلا گیا، بس اضافی عبارات نکالی گئی۔ یہ جیزانی کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک طرف اصل کتاب پڑھیں اور دوسری طرف میری یہ کتاب پڑھیں تو آپ اس کتاب کے مطالعہ کو قدرے آسان پائیں گے، کہ یہاں پہ عبارات جو میں نے نقل کی ہیں اور جو اضافی عبارات کو حذف کیا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عبارات میں تنسیق پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کے ساتھ مترابط ہو گئی ہیں، اور جو حشو یا اضافی یا ایسی چیزیں جن کا کوئی موضوع سے خاص ربط نہیں تھا، کچھ تکلف تھا، اس کو نکالا گیا۔ فائدہ شرعت فی قراءۃ ھذا الکتاب یا فی قراءۃ ھذا التہذیب، جب آپ اس مہذب کی کتاب کی قراءت کا آغاز کریں گے
الفیت مسائل کتاب الموافقات بعضها آخذا ببعض، آپ پائیں گے کہ اس کتاب الموافقات میں کتاب اس کے مسائل میں آپ ربط و تعلق پائیں گے. الفیت بعضها آخذا ببعض، آپ پائیں گے کہ عبارت کا ایک دوسرے سے آپ کو ربط اور تعلق نظر آئے گا، ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ہو جیسے. وظہرت لک قواعدہ جلیۃ مصورۃ بامثلتها مقررۃ بادلتها، اور آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا کہ جو بھی نمایاں اصول و قواعد تھے اس کتاب میں ان کو مثالوں کے ساتھ ایک تصویر کی شکل دے دی گئی اور ادلہ کے ساتھ ثابت کر دیا گیا. وظہرت لک قواعدہ ای قواعد اصل الکتاب جلیۃ، اصل کتاب کے اصول اور قواعد آپ کو واضح انداز میں دکھائی دیں گے. مصورۃ بامثلتها مقررۃ بادلتها، مثالوں کے ساتھ ان کی صورت کو پیش کیا جائے گا اور ادلہ کے ساتھ ان کو ثابت کر دیا جائے گا. مضموما الیہا ما یتصل بها او یبنی علیہا من احکام و قواعد و فوائد، اس کے ساتھ میں نے مزید شامل کر دیے ہیں. مصنف کا اضافہ آپ کو عبارات قوسین میں ملے گا، وہ کہیں کہیں ہے، کچھ حاشی میں ہے اور کچھ ان عناوین کی شکل میں قوسین کے درمیان ملے گا اور کچھ کتاب کے اندر کچھ قوسین کی شکل میں ملے گا. اصل عبارت کی وضاحت کے لیے کہیں کہیں وہ تعلیق اصل کتاب کے اندر کر دیتے ہیں اور وہ قوسین میں ہوتی ہے. اور جب بھی کسی کتاب پر کام کیا جائے تو علمی امانت کا تقاضا ہے کہ کتاب اصل کتاب کی عبارت کو الگ رکھا جائے اور اپنے اضافے کو الگ رکھا جائے، اشارہ کر دیا جائے یا کوئی رمز کر دی جائے یا قوسین کر دی جائیں یا کوئی حاشیہ کی صورت میں ہو، اور کتاب کے اندر اپنی عبارت کو ضم کر کے اپنی عبارت بنانے کی کوشش، یہ علمی خیانت ہے. تو مصنف نے کہا کہ میں نے کچھ اضافہ کیا ہے تاکہ عبارت کو سمجھنا آسان ہو جائے، وہ یہاں پر مذکور ہے. مضموما الیہا ما یتصل بها او یبنی علیہا من احکام و قواعد و فوائد، اس کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے جو بھی اس سے متعلقہ اشیاء تھیں یا ایسی چیزیں جن پر احکام، قواعد اور فوائد کی بنیاد تھی. کچھ عبارت کا اضافہ کیا ہے، اصل کتاب یا اصل عبارت سے متعلقہ کچھ عبارت کا اضافہ کیا ہے، اور وہ اضافہ یا تو احکام و قواعد و فوائد کی بنا یعنی ان کے اصل کو ثابت کرنے کے لیے ضروری تھا یا مثالوں کی شکل میں. تقرأ جمیع ھذا بکلام متین مترابط لا تشعر معه بحذف او انتقال ولا يستوقفك اشکال ولا يعتريك املال. آپ یہ سب پڑھیں گے مضبوط، ٹھوس اور مترابط، یعنی ایسی کلام کی صورت میں جس کا آپس میں گہرا ربط و تعلق ہوگا. یعنی میں نے ایسے نہیں لکھا کہ عبارات میں کہیں پھوٹ آ جائے یا افتراق آ جائے یا انشقاق آ جائے کہ جیسے ایک عبارت کچھ ہے دوسری کچھ ہے اور عبارات کا باہمی ربط و تعلق نہیں ہے. ایک اصل کتاب لکھنا آسان ہے لیکن اس کو ترتیب دیتے ہوئے، اس کو تہذیب دیتے ہوئے اس کے ربط کا تعلق رکھنا اور اس کے سیاق کو ملحوظ خاطر رکھ کے اس کو مفید بنانا، یہ مشکل کام ہوتا ہے. تو جیزانی نے کہا کہ دکتور جیزانی نے کہ میں نے جو کام کیا ہے، آپ یہ نہیں سمجھے کہ میں نے کچھ اس کی عبارت کو توڑ دیا ہے ایک دوسرے سے اور آپ کو ربط نظر نہیں آتا، بڑا گہرا ربط نظر آئے گا اور عبارات بھی بڑی مضبوط اور بڑی مفید آپ کو انشاءاللہ سامنے آئیں گی. تقرأ جمیع ھذا، آپ یہ سب پڑھیں گے بکلام متین مترابط، متین ٹھوس اور مضبوط چیز کو کہتے ہیں، اور مترابط جس کا ایک دوسرے سے ربط ہو، مضبوط اور ربط و تعلق رکھنے والی عبارات کی صورت میں. لا تشعر معه بحذف او انتقال، اس کے ساتھ آپ کو کہیں بھی حذف یا انتقال کا پتہ ہی نہیں چلے گا، یعنی آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کچھ عبارات نکال لی ہیں. عبارات نکال کر عبارتوں کو آپس میں ایسے جوڑ دیا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اصل کتاب کی کچھ عبارات کو حذف کر دیا گیا یا ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کر دیا گیا. بلا یستوقفک اشکال، اور کوئی بھی اشکال آپ کو ٹھہرنے پر مجبور نہیں کرے گا، کوئی اشکال نہیں آئے گا کہ آپ رک کر دیکھیں کہ یہ کیا ہوا، یہ عبارت کہاں سے آ گئی، پیچھے کیا تھا، یہ کیا ہے. ولا یعتریک املال، اور کتاب کی قرأت کرتے ہوئے آپ پر کسی بھی تھکن کا یا اکتاہٹ کا احساس نہ ہوگا، اور نہ ہی آپ پر پیش آئے گی کسی قسم کی اکتاہٹ یا تھکن.
تلمسو فی کل ذالک اسلوب الشاطبی و نفسہ و حصہ، آپ اس سب میں محسوس کریں گے امام شاطبی کا اسلوب اور اصل کتاب کی روح اور اس کا احساس۔ تلمسو لمس المسو، چھونے کو کہتے ہیں، مراد محسوس کریں گے آپ، فی کل ذالک، اس تمام میری اس کاوش میں آپ محسوس کریں گے امام شاطبی کا اسلوب اور ان کی کتاب کے اثر روح۔ نفسن روح کو کہتے ہیں، اور نفسن وہ نفس کو کہتے ہیں، اور نفسن سانس لینے کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر روح کے معنی میں لفظ استعمال ہوا۔ آپ اس سب میں امام شاطبی کا اسلوب، اصل کتاب کی روح و مقصد اور اس کا احساس پائیں گے۔ وَبِحَسْبِكَ أَنَّكَ تَسْتَطِيعُ أَن تَقْرَأَ هَذَا الْكِتَابَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَتَظْفَرُ مِنْهُ بِالْخَيْرِ الْعَاجِلِ الْكَثِيرِ وَأَنْتَ إِذَا قَرَأْتَ الْأَصْلَ وَلَسْتَ بِمُطِيقِهِ اقتضاك هذا من الوقت اشہرا معدودات۔ اپنے کام کی مفید ہونے کو یہاں پر اس عبارت میں بڑے چنیدہ اور منتخب الفاظ میں یہ مہذب مصنف نے ذکر کیا اور کہا کہ جب آپ اصل کتاب کے ساتھ میری اس کتاب کا موازنہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کتاب اگر آپ کچھ عربی پڑھنا جانتے ہیں تو چند دنوں میں آپ پڑھ ڈالیں گے اور اس سے آپ فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ لیکن اگر آپ اصل کتاب کو پڑھنا چاہیں اور آپ ہر ایک کے اندر طاقت بھی نہیں اصل کتاب کو پڑھنے کی، کیونکہ مشکل اور انتہائی پیچیدہ عبارتوں کو نکالنے کے باوجود آپ محسوس کریں گے کتاب پھر بھی بڑی پیچیدہ ہے، تو جو انہوں نے نکالا وہ کتنا پیچیدہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میں نے پیچیدہ اور مشکل نکال دیا ہے، اور اس کتاب کو بڑی آسانی سے آپ پڑھ لیں گے۔ اصل پڑھنے کی آپ کے اندر طاقت ہی نہیں ہوگی، وہ ہر بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا، اور اگر آپ اصل کو پڑھنا چاہیں تو آپ کو مہینے لگیں گے، اس کے مقابلے میں یہ کتاب آپ چند دنوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ابھی حسبی کا آپ کو کافی ہے، اس کتاب کے فائدہ مند ہونے میں یہ کافی ہے انک تستطیع ان تقرأ هذا الکتاب فی ایام معدودات، کہ آپ اس کتاب کو چند گنتی کے ایام میں پڑھنے کی استطاعت رکھیں گے۔ فتظفر منہ بالخیر العاجل الکثیر، اور اس سے آپ کامیابی پا لیں گے فوری طور پر بہت فائدہ اٹھانے کی۔ وانت اذا قرأت الاصل، اور اگر آپ اصل کتاب پڑھیں ولست بمطیق، اور حقیقت میں آپ اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ آپ امام شاطبی کا اصل پڑھ پائیں۔ اقتضاک ھذا من الوقت، تو اس کو پڑھنے میں وقت کا تقاضا ہوگا اشہر معدودات، کئی مہینوں کا، کئی مہینے لگیں گے آپ اس کتاب کو پڑھنے میں۔ اب اس تہذیب کی کچھ افادیت بیان کرنے کے بعد مہذب نے، امام جزانی نے اپنا منہج ذکر کیا ہے۔ کہتے وقت سلکت فی تہذیب کتاب الموافقات المنہج الآتی، کتاب الموافقات کی تہذیب میں اور اس کو ترتیب دینے میں یا اس کو آسان بنانے میں نے آنے والے منہج کا التزام کیا ہے۔ کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ عبارات حذف کر دیں جو میرے خیال میں جن کی ضرورت نہیں تھی اور وہ حذف اور زائد تھی، اور مصنف نے کہا کہ دو طبعات تھیں، دو طبعات میں سے پہلے کتاب چھپ چکی تھی جب میرے ہاتھ میں آئی، تو دونوں طبعات کو میں نے سامنے رکھ کر صحیح ترین عبارات کو نقل کیا ہے، اور کتاب کی تقسیم میں مصنف کے منہج پر ہی چلا ہوں، انہی کی ترتیب ہے، اور کتب ابواب اور مسائل میں انہی کی ساری تقسیم ہے، اور میں نے کوئی توڑا نہیں مضمون کو اور نہ ہی ان کے اصول کو چھوڑا ہے، اسی طرح کا یہ سارا۔ وقت سلکت فی تہذیب کتاب الموافقات المنہج الآتی، کتاب الموافقات کی تہذیب میں نے آنے والے منہج کا التزام کیا یا اس پہ چلا ہوں۔ اولاً حذفت من الاصل ما يمكن حسب تقدیری الاستغناء عنہ، اصل کتاب سے میں نے حذف کر دیا جو میرے خیال کے مطابق جس سے استغناء ممکن تھا، جس کے بغیر گزارا ہوتا تھا۔ وقد رعیت فی هذا الحذف الا یخل بمقصود المؤلف و مرادہ، اس حذف کو ایسی عبارتوں کو حذف کرنے میں نے اہتمام کیا ہے کہ مؤلف یعنی امام شاطبی کے مقصود اور مراد پر کوئی زد نہ پڑے یا اس پر کوئی خلل یا نقص نہ آئے۔ فصار مقدار هذا الكتاب بالنظر الى اصله ما يقارب الربع، تو اس کتاب کی مقدار اصل کے مقابلے میں ربع کے قریب ہے، یہ ربع کتاب ہے، اور وہ تین گنا اس سے بڑی کتاب۔
دوسری بات، اعتمدت فی تقیید هذا التہذیب علی طبعۃ الشیخ عبداللہ دراز وربما اثبت ما ورد فی بعض نسخ الکتاب الخطیہ، کہتے میں نے اعتماد کیا اس کتاب کو لکھنے میں، اس کی تہذیب کو مقید کرنے میں یا لکھنے میں شیخ عبداللہ دراز کی طبع کا، اور بس اوقات میں ذکر کر دیتا ہوں بعض خطی کتاب کے نسخوں سے کچھ عبارات۔ ثالثاً حافظت علی تقسیمات المؤلف و ترتیبہ للکتب والابواب والمسائل، میں نے اہتمام کیا ہے یا خیال رکھا ہے مؤلف کی تقسیمات کا، کتب، ابواب اور مسائل میں انہی کی ترتیب کا۔ مؤلف سے مراد امام شاطبی۔ حافظت علی تقسیمات المؤلف و ترتیبہ للکتب والابواب والمسائل والفصول، مؤلف کی تقسیمات، کتب، ابواب، مسائل اور فصول میں انہی کی ترتیب کا میں نے خیال رکھا ہے۔ وقسمت الکتاب الی فقرات، ہاں ایسا کیا کہ میں نے کتاب کو پیراگراف میں تقسیم کر دیا۔ جو ہمارے قدیم مصنفین لکھتے نا وہ لکھتے جاتے تھے، ان کے ہاں پیراگراف کچھ نہیں ہوتا تھا، لکھتے ہیں تو لکھے جا رہے ہیں، کوئی عنوان نہیں درمیان میں، کوئی سرخی نہیں ہے، کوئی ہیڈنگ نہیں ہے، درمیان میں جو آیا سو لکھ دیا، اور عبارت ان کی مسلسل ہوتی تھی۔ آپ قدیم مخطوطے دیکھیں، مخطوطوں میں کہیں بھی آپ کو نہیں لگے گا کہ پیراگراف بنے ہیں، بلکہ مسلسل لکھتے تھے، اور اس میں ہر چیز آتی تھی، اور اس کو پڑھنے والے بھی بڑے پھر حوصلے اور جگر کی ضرورت ہے۔ ان کتابوں کو آپ ہاتھ بھی لگا سکتے، پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو انہی کتابوں کو آسان بنا کر طلباء کے لیے پیش کیا گیا، جن کو پڑھنا بھی یعنی بہت مشکل لگتا ہے طلباء کے لیے۔ تو کہتے ہیں میں نے بس فقرات، یعنی فقرات سے مراد ہے پیراگراف الگ الگ کر دیے۔ وقسمت الکلام الی فقرات، پیراگرافس میں کلام کو میں نے تقسیم کر دیا ہے، یعنی الگ الگ لائنوں سے یا سطروں سے عبارات کو شروع کیا ہے جو عبارات ایک مفہوم کی تھی۔ واستخدمت علامات الترقیم، اور علامات ترقیم کو میں نے استعمال کیا ہے، یعنی یہاں پہ عبارت ختم ہو رہی ہے، اگلی یہاں سے شروع ہو رہی ہے، کچھ نمبرز بھی دے دیے ہیں۔ مما یعین علی فہم المعنی و ایضاح المقصود، جس سے مدد ملتی ہے معنی کو سمجھنے میں اور مقصود کے واضح ہونے میں۔ ووضعت للنقاط المترابطۃ ارقاما تسلسلیہ تیسیرا لضبطها، اور میں نے جو ملتے جلتے نقاط تھے ان کے مسلسل نمبرز لگا دیے ہیں تاکہ ان کا ضبط اور حفظ آسان ہو جائے۔ سمجھ آ رہی عبارت کی؟ یہ عبارت ابھی مقصود نہیں ہے آپ سے، اس لیے میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں کہ یہ بس تعارف کے لیے ہے، اس تہذیب کے تعارف کے لیے، اور یہ آسان ہے عبارت، یہ مشکل نہیں ہے، اسے تیزی سے پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج آپ کو امید ہے کتاب مل جائے گی، تو کل آپ کو چیک بھی کر لیں گے کہ آپ کو یہ جو آسان عبارت ہے کتنی سمجھ آئی ہے۔ صحیح ہے؟ تو اس کا آپ مطالعہ کر کے آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنی اہلیت ہے اور کتنا آپ عبارت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ آسان ہے بہت انشاءاللہ اصل کتاب کے مقابلے میں، یہ بس تعارف ہے ترتیب ان کی تہذیب کا۔ پھر کہتے ہیں حرصت علی وضع عناوین للمسائل والفصول وبعض الفقرات، کہ میں نے خیال یا حرص کیا ہے یا میں نے یعنی خواہش رکھی ہے کہ مسائل کے عناوین بنا دوں، عناوین یعنی ہیڈنگز اور سرخیاں دے دوں، فصول اور بعض عبارات کے میں نے عناوین لکھنے کی حرص کی ہے تاکہ سمجھ آئے کہ اگلی عبارت میں ہے کیا، تاکہ اگلی عبارت کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جب عنوان دیا گیا ہو نا یا سرخی لگا دی گئی ہو تو پھر اگلی عبارت کا پہلے مقصود سمجھ آ جاتا ہے، پھر عبارت سمجھنا آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج کل لکھنے میں ہیڈنگز اور سرخیوں اور عناوین لکھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے مسائل، فصول اور بعض عبارات کے عناوین لکھنے کی حرص کی ہے۔ وجعلت جمیع هذه الزیادات وغیرها محصورة بین معقوفین هكذا، اور میں نے اپنے ان اضافوں کو دو قوسوں میں، کیا کہتے ہیں، دو قوس کہتے ہیں، ہاں، دو قوس کے اندر میں نے محصور کر دیا۔ یہ اس طرح سے شکل انہوں نے آپ کے سامنے بنا دی ہے، جی ہاں، بریکٹوں کے درمیان۔ خامساً عزوت الاحادیث والآثار باختصار الی الصحیحین و کتب السنت المشہورۃ قدر الطاقت والامکان، میں نے احادیث اور آثار کو منسوب کر دیا ہے اختصار کے ساتھ صحیحین اور دیگر کتب سنہ مشہورہ کی طرف اپنی طاقت اور امکان کے مطابق، یعنی جو بھی مصنف نے اپنی عبارات میں آثار نقل کیے تھے، احادیث نقل کی تھی، ان کے میں نے حوالے دے دیے اور نیچے حاشی میں ان کی نسبت بیان کر دی ہے۔ سادساً علقت وهذا قلیل جدا علی بعض المواضع مما یناسب المقام،
اصل عبارات کے درمیان مصنف نے کہا کہ میں نے بہت کم کہیں کہیں تعلیق کی ہے جو حالات کے مطابق تھا عبارت کے افہام و تفہیم کے لیے، بس کہیں کہیں تھوڑی تھوڑی آپ کو درمیانے عبارت تعلیق ملے گی اور وہ کم ہی ہوگی. زیادہ مصنف نے عناوین قائم کیے ہیں، وہ قوسین کے درمیان مل جائیں گے، یا حاشیہ لکھا ہے. اس کے علاوہ اصل عبارت کے اندر ان کا اضافہ بہت کم ہے. کہتے قدمت لہذا التہذیب بتمہید موجز تتضمن التعریف بالشاطبی و کتابی. اس تہذیب سے پہلے میں نے کچھ مختصر تمہید باندھی ہے جو شامل ہے امام شاطبی کے تعارف پر اور کتاب کے تعارف پر. وہ کل میں نے آپ کو اسی کتاب سے تعارف کروا دیا تھا، امام شاطبی کا بھی اور ان کی کتاب کا بھی، اور یہ سب لکھا ہے امام جیزانی نے. پھر کہتے وضاحت رقم الجزء والصفحۃ من کتاب الموافقات بطبعتیہ. بس یہاں تک کافی آپ کے لیے، پورا کر ہی لیں، اس کو تھوڑا سا رہ گیا. وضاحت رقم الجزء والصفحۃ من کتاب الموافقات بطبعتیہ. میں نے جز اور صفحہ دونوں موافقات، کتاب موافقات کی دونوں طبعات، ایک ہے طبع دراز اور دوسری طبع مشہور، کہتے دونوں طبعات سے میں نے جز اور صفحات نوٹ کیے ہیں حاشی کے اندر کہ میں نے عبارت کس جز اور کس صفحہ سے لی ہے. حتیٰ تسہل مراجعۃ الاصل علی قاری ھذا التہذیب، تاکہ اس تہذیب کا پڑھنے والا اس کو اصل تک مراجعت آسان ہو جائے، کہ آپ کو حاشی میں اصل کتاب کے طبعات اور اجزاء اور نمبرز مل جائیں گے کہ اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اصل بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھنا آپ کو بہت آسان ہوگا. وذالک فی الہامش الجانبی الخارجی من کل 5 صفحات. اور ہر 5 صفحات کے بعد ایک جانب حاشیہ لگا کر یہ سب وضاحت کر دی گئی ہے. وبعد، اس کے سب کے بعد فإن التہذیب ضرب من التیسیر لمن لم اتاح یتیہ لمن لم تتح لہ قراءۃ الاصل. اس سب کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تہذیب کتاب کو آسان بنانے کی ایک کوشش ہے اس شخص کے لیے جس کو اصل کتاب کی قراءت کا بھرپور موقع نہ مل پائے. اتاح یتی، اتاح الفرصہ لفظ بولتے ہیں، فرصت اور وقت میسر آنا. جس کو اصل کتاب پڑھنے کی فرصت نہ ملے اس کے لیے یہ تہذیب ہے. ووصلۃ صالحۃ بین الشباب اليوم وتراثهم القدیم. اور میں نے بڑی اچھے انداز میں ملانے کی کوشش کی ہے آج کے جوانوں کو، آج کے نوجوانوں کو یا اپنے طلباء کو قدیم وراثت کے ساتھ. جو قدیم علمی ذخیرہ ہے اس کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے کہ ہمارے قدیم مؤلفین نے کیا کاوشیں کی، کیا لکھا، اس کے سب کے ساتھ میں نے اپنے نوجوان طلباء کو ملانے کی کوشش کی ہے. یہ نوجوان طلبہ سو رہا ہے یہ، اور سیدھا ہو کے بیٹھ، کیوں گر گیا اللہ کے بندے، سیدھا ہو جا، سیدھا، بالکل سیدھا. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن يَكُونَ فِي هَذَا التَّهْذِيبِ عَوْنٌ لِطُلَّابِ الْعِلْمِ فِي فَهْمِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَالِالْتِفَاتِ إِلَيْهَا. اور مجھے امید ہے اس تہذیب کو پڑھنے میں طالب علم کو معاونت ملے گی مقاصد شریعہ کے فہم میں اور ان کو سمجھنے میں، ان کو جاننے میں. وَإِغْرَاءٌ لَهُمْ فِي مُطَالَعَةِ الْأَصْلِ وَالرُّجُوعِ إِلَيْهِ. اور ان کو بھرپور رغبت ملے گی. اغراء کہتے ہیں ابھارنے کو یا برانگیختہ کرنے کو، ترغیب دلانے کو. ان کو ترغیب ملے گی اصل کتاب کے مراجعت کی، اس کے مطالعہ کی اور اس کی طرف رجوع کرنے کی. ودراست والنحل منہ، اس کے پڑھنے کی اور اس سے استفادہ کرنے کی. اسأل اللہ الکریم ان یرفع للشاطبی درجتہ وان یلحقہ بالانبیاء والصالحین. یہ امام شاطبی کے لیے دعا ہے. واسألہ سبحانہ ان ینفع بہذا الکتاب من کتبہ او قرأہ او سمعہ او نظر فیہ. اور میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کتاب سے فائدہ دے جو اس کو لکھے یا اس کو پڑھے یا سنے یا اس میں غور کرے. وَأَن يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ. اس عمل کو اپنی خاص رضا کے لیے اللہ میزان حسنات میں ثابت کر دے. اللہم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.